کلپ نمبر 447۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 64 سے 66 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ ترجمہ، منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں بتا دے۔ تم فرماؤ مذاق اڑا لو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ تنبئهم بما فی قلوبهم، جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں بتا دے۔ دلوں کی چھپی چیز ان کا نفاق ہے اور وہ بغض و عداوت جو وہ مسلمانوں کے ساتھ رکھتے تھے اور اس کو چھپایا کرتے تھے۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھنے اور آپ کی غیبی خبریں سننے اور ان کو واقعے کے مطابق پانے کے بعد منافقوں کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت نازل نہ فرمائے جس سے ان کے اسرار ظاہر کر دیے جائیں اور ان کی رسوائی ہو۔ ان کی اس اندیشے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان منافقوں سے فرما دیں کہ تم نے جو مذاق اڑانا ہے وہ اڑا لو، بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس کے ظاہر ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، اور اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھے تو کہیں گے کہ ہم تو صرف ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو صرف ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ اس آیت کا ایک شان نزول یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین کے 3 گروپوں میں سے 2 رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے۔ کتنا بعید خیال ہے۔ اور ایک گروپ بولتا تو نہ تھا مگر ان باتوں کو سن کر ہنستا تھا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم راستہ طے کرنے کے لیے ہنسی کھیل کے طور پر دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ کسی کی اونٹنی گم ہو گئی، اس کی تلاش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے۔ اس پر ایک منافق بولا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے، محمد غیب کیا جانے؟ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ اتاری۔ آیت وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا کہ جو تنہائی میں باتیں کی جائیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی خبر ہے۔ نمبر 2، کفر کی باتیں سن کر رضا کے طور پر خاموش رہنا یا ہنسنا بھی کفر ہے کیونکہ رضا بالکفر کفر ہے۔ نمبر 3، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اللہ تعالیٰ کی توہین ہے کیونکہ ان منافقوں نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی تھی مگر فرمایا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، یعنی حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام آیتوں کا مذاق اڑانا ہے۔ لہٰذا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ ترجمہ، بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے۔ اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں تو دوسروں کو عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جانب سے پیش کردہ عذر و حیلہ قبول نہ کیا اور ان کے لیے یہ فرمایا کہ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر بھی دیں
یعنی اگر ہم تم میں سے کسی کو اس کے توبہ کرنے اور اخلاص کے ساتھ ایمان لانے کی وجہ سے معاف کر بھی دیں تو توبہ نہ کرنے والے گروہ کو ضرور عذاب دیں گے۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ یہاں جس شخص کی معافی کی بات ہو رہی ہے اس سے وہی شخص مراد ہے جو ہنستا تھا مگر اس نے اپنی زبان سے کوئی گستاخی کا کلمہ نہ کہا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لایا۔ اس نے دعا کی، یا رب عز و جل مجھے اپنی راہ میں مقتول کر کے ایسی موت دے کہ کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ میں نے غسل دیا، میں نے کفن دیا، میں نے دفن کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور ان کا پتہ ہی نہ چلا۔ ان کا نام حضرت یحییٰ بن حمیر اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور چونکہ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بدگوئی سے زبان روکی تھی اس لیے انہیں توبہ و ایمان کی توفیق